نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران ويكلم الناس في المهد وكهلا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وتكلم الناس في المهد وكهلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج میں نزول مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے۔ میں ذرا برصغیر تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، اب مثال کے طور پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بڑے عالم فاضل آدمی تھے، علامہ اقبال کے شارح ان کی کتابیں ہیں، مشہور ہیں۔ وہ بھی قائل تھے اس کے، یعنی قادیانیت سے اس درجے مرعوب تھے کہ رفع مسیح اور نزول مسیح دونوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ تو پھر ایک مرتبہ میں انہوں نے خاص دعوت دی۔ میرا جب درس ہوتا تھا ہفتے وار اتوار کی صبح کو مسجد شہداء میں، وہ بوڑھے کافی تھے، لمبی نشست میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، میرا درس ہوتا تھا کم سے کم 2 گھنٹے ورنہ 2.5 گھنٹے جاتا تھا، تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا، گدا بچھایا، تکیہ لگایا، گاؤ تکیہ لگایا، انہیں بلایا، کیونکہ مجھے ان سے انس تھا، محبت تھی۔ میرا وہ پورا جو درس ہے سورہ مریم کا تھا، اس کو سن کر بعد میں پھر مجھ سے کہا کہ عزیزم تم نے 50 سال سے دل میں جمع ہوا عقیدہ نکال دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ جو ٹھیک ہے، توجیہ جو کی ہے وفات کے لفظ۔ بہرحال اس معاملے میں اصل میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ مجسم خرق عادت، خرق کا میں مفہوم بیان کر چکا، توڑ دینا، پھاڑ دینا، سمندر کو پھاڑ دینا۔ کشتی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، خضر، شاید ان کا نام خضر ہو، یقین سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جس کشتی میں سوار ہوئے اس کا ایک تختہ توڑ دیا، خرق کہا۔ تو خرق عادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو عام قانون ہے دنیا کا، مادی قانون، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور روز روز نہیں ٹوٹتے یہ قانون تو جو ہے چلتا ہے، مستقل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قانون بنانے کے بعد قانون بنانے والے کے ہاتھ جو ہے وہ بندھ گئے، اب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو قانون بنا چکا ہوں۔ آگ تو جلائے گی، چاہے وہ ابراہیم کو اس کو گرایا جائے اس میں، چاہے کسی اور کو گرایا جائے۔ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قانون کا بنانے والا ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے اس قانون، عادی قانون ہم اسے کہتے ہیں، دی یوزول لاز، جو عام طور پر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، لاز آف فزیکل چینج، لاز آف کیمیکل چینج، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سائنس جنہوں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے انہیں معلوم ہے۔ لیکن خرق عادت اس سے کہتے ہیں کہ عادی قانون کاٹ کر توڑ کر اللہ اپنی خصوصی قدرت اور اپنے خصوصی مشیت کو ظاہر کر دے۔ اب یہ ہوا ہے، معجزے سارے خرق عادت ہی ہیں نا، لیکن حضرت مسیح تو مجسم معجزات ہیں، یہ ان کی خاص بات ہے۔ پیدائش معجزے سے ہوئی، بغیر باپ کے۔ نمبر 2، حضرت مریم کی گود میں بھی بات کر رہے ہیں، اور میرے نزدیک تو اس سے پہلے ولادت کے وقت بات کی حضرت مریم سے۔ سورہ مریم میں جو قصہ آیا ہے کہ بہرحال حمل جیسے ہوا وہ سورہ مریم میں پہلے بیان کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ نے جو ہے وہ آیا اور اس نے خبر دی۔ اب وہ جب حاملہ ہو گئی، حمل ظاہر ہو رہا تھا، تو اب آبادی میں کیسے رہیں؟ کہیں جا کر ویرانے میں کسی جگہ چھپ گئی۔ اس کو کہا ہے کہ وہ تو اس کو جو ہے دور ایک برج کی جگہ پر چلی گئی۔ وہاں یہ ہے کہ اب درد ذہن کا مرحلہ آ گیا ولادت کا۔ اب انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ایک تو وہ درد ایسے ہوتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں تو ولادت کے بعد عورت کی زندگی کو نئی زندگی سمجھا جاتا تھا، عام طور پر اتنی اموات واقع ہوتی تھی ولادت کے دوران کہ جو عورت جو ہے اس کے بعد صحیح سالم ہو گئی، وہ ہے کہ نئی زندگی ملی ہے۔ تو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور دوسرا فکر یہ کہ اب میں کہاں جاؤں گی اس بچے کو لے کر، کیا بتاؤں گی لوگوں کو، کون مانے گا کہ یہ فرشتہ اس کی منہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم خصوصی یہ مجھے عمل ٹھہرا ہے، میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، کوئی بدکاری نہیں کی ہے۔ تو اس میں یہ ہے فناداها من تحتها، یہ ہاں من بھی ہے، اور اس کی ایک تلاوت جو ہے ہمارے ہاں جو قراءات مستند ہیں ان من بھی ہے، من تحتها۔ تو پہلی کی روح سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہی فرشتہ جس نے کہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے یہاں ولادت ہوگی، وہی اس پہاڑی ذرا اونچی جگہ پر تھیں وہ، تو وہاں سے اس کے نیچے جو ہے اس کے نشیب میں دامن میں وہ فرشتہ موجود تھا، اس نے پکارا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ نہیں، افسوس نہ کرو، غمگین نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے یا تمہارے قریب دامن میں ایک ندی بھی نکال دی ہے، پانی پیو ٹھنڈا۔ اور یہ کہ یہ جو سوکھا تنا کھڑا ہے، جس کی جڑ پکڑ کے، ہم کو معلوم ہے کہ عورت جب درد ذیل میں ہوتی کسی چیز کو پکڑتی ہے زور سے، تو اس کے حوالے انہوں نے اس کو پکڑا، حزی الیک جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ یہ سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو، فکلی واشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو کھجور، تازے کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس کے بعد یہ کہ اب جب تم کسی انسان کو دیکھو تمہیں خطرہ یہی ہے نا، تو تم کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں بات نہیں کر سکتی۔ میرے نزدیک یہ کلام حضرت عیسیٰ ہی کا ہے، ولادت کے فوراً بعد اپنی ماں کی ہمت افزائی کے لیے، اپنی ماں کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے یہ کلام حضرت مسیح ہی نے ابھی ولادت کے فوراً بعد کیا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اسے کہہ دیا جب آئی قوم میں، آخر جاتی کہاں، پھر وہ بچے کو لے کر آئی قوم میں، فاتت بہ قومہا تحملہ، اس بچے کو اٹھائے ہوئے جب آئیں اپنی قوم میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہا اے مریم تم تو یہ بہت ہی گندا کام کر کے لے آئی ہو، یہ کیا کیا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا ولد الحرام ہے یہ؟ اور اے مریم، نہ تو تمہارا والد کوئی بدکار آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم تو ایک اعلیٰ گھرانے کی، ہمارے ہاں کے اعلیٰ دینی گھرانے کی فرد، کیا کیا تم نے؟ یا اخت ہارون،
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بھائی اس سے پوچھ لو، بس اشارہ، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اس سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں اس سے جو بچہ ہے گود کے اندر، اس سے ہم بات کریں، یہ بتائے گا ہمیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب وہ گود والا بچہ بول رہا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے جو ہے ایک نشانی بنایا ہے، مبارک بنایا ہے. تو یہ ساری بات جو آئی ہے وہاں پر، میں حیران ہوں کہ انجیل میں اس معجزے کا ذکر نہیں ہے. سارے معجزے بیان کیے گئے جو قرآن میں بھی انجیل میں بھی، لیکن یہ معجزہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ فیصلہ کن تھا. اب ظاہر بات ہے کہ اب منہ بند ہو گئے لوگوں کے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اب کیا اعتراض کرتے. تو گویا کہ حضرت مریم کو اس اعتبار سے ایک پروٹیکشن اللہ نے دے. پھر آگے چلیے تو معجزات جو انہیں دیے گئے ہیں ان کا تو میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، کوئی شمار ہی نہیں. ایک مادرزاد اندھے کو بینائی دے دینا، ایک کوہڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا وہ صحیح ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اتنے بڑے بڑے معجزے، مردہ کو زندہ کر دینا، قم باذن اللہ، اور مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا. اور حیات پیدا کر دینا، ایک پرندہ بنایا گارے صاحب اور منہ میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا. تو یہ اصل میں بہت ہی اہم جو ہے شخصیت ہے حضرت مسیح کی. اسی میں پھر رفع مسیح ہے، اسی میں نزول مسیح ہے. یہ دو چیزیں بھی، یہ میں نے ساری داستان کیوں بتائے کہ حضرت مسیح کی تو پوری زندگی خرق عادت ہے، عام قوانین سے ہٹ کر ہے. معجزہ کسی کو ایک ایک دو دو ملے ہیں، کچھ تو سینکڑوں معجزے ملے ہیں، اتنے معجزے ملے ہیں جن کا شمار نہیں. اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، ایک شخصیت ہے خاص جس کے آس پاس کی بھی کوئی دوسری شخصیت قرآن میں اس نوعیت سے، ایک ہے رتبے میں اونچا ہونا، رتبہ حضور کا بہت بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بہت اونچے رتبے کے حامل ہے. ایک ہے کسی خاص پہلو سے کسی کے اندر کوئی خاص بات ہونا. اب حضرت موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے کوہ طور سے، حضور نے تو نہیں کیا. حضور کے کلام کیا ہے، آپ کو معلوم، ساتویں آسمان پر جا کر کلام کیا، وہاں مکالمہ ہوا شب معراج میں، لیکن زمین پر رہتے ہوئے کلام نہیں ہوا. خود قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا اس کا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے ویسے معجزے حضور کو تو نہیں دیے گئے. حضرت موسیٰ کی قوم کو جو کچھ نعمتیں دی گئی تھی، میں نے کئی دفعہ گنایا، حضور کی قوم کو تو نہیں دی گئی. بہرحال اب دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ اصل میں پس منظر اس کا کیا تھا حضرت مسیح کی بعثت کا. یہود پر جب بڑا عذاب اللہ کا آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تک تو ان کا ذرا عروج کا دور تھا، 100 برس بڑا عروج. یہ ان کی خلافت راشدہ تھی، جیسے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، 3 کی خلافت ہے اصل میں. چوتھی خلافت ایسی جو نزاعی ہے، کیونکہ اس میں پورے عالم اسلام پر حضرت علی کی حکومت قائم نہیں ہو سکی. پورے عالم اسلام پر عمر، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح وہ بھی 3 تھے، طالوت، داؤد، سلیمان علیہ السلام. اسی طریقے سے وہاں حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں مملکت تقسیم ہو گئی. ایک اسرائیل، وہ شمالی تھی، سامریہ اس کا دارالخلافت تھا. ایک جنوبی جو یہودا کہلاتی تھی، جیوڈا، یہ ہے جنوبی، جس میں کہ یروشلم اس کا دارالخلافت تھا. یہ 2 مملکتیں بن گئی. یہ کچھ دیر چلی، پھر زوال آیا، اخلاق میں، عادات میں، کردار میں، عقائد میں، سب کچھ ہوا. جب زوال آتا ہے تو اس زوال کے بعد پھر اللہ کا حساب آیا. پہلے 700 قبل مسیح میں، 721 قبل مسیح میں اشوری، سارگون بادشاہ تھا اشوریا کا. یہی شام، سیریا جو آج کل کہلاتا ہے، یہ پچھلے زمانے میں اشوریا کہلاتا تھا. اشوری اس نے حملہ کیا، اسرائیل کو ختم کیا، مملکت ختم، بالکل برباد ہو گئی. اور تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں، 150 سال کہہ دیجیے بس، پھر نبوکدنضر آیا، عراق کا بادشاہ، بیبیلونیا کا، کنگ آف بیبیلونیا، بخت نصر اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں نیبوکڈنضر. یہ گویا کہ عراق کے
وہ بادشاہ جو نمرود کہلاتے ہیں، نماردہ. مصر کے بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ فراعنہ، فرعون. اور جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود، جن سے مکالمہ حضرت ابراہیم کا ہوا تھا. حضرت ابراہیم اسی نمرود کی مملکت میں پیدا ہوئے تھے. کیلڈین امپائر یہ کہلاتی تھی. وہی وہ شہر ار تھا جہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. بہرحال وہ جب عذاب آیا ان پر بہت سخت، تو اس وقت کے جو انبیاء اس دور میں آئے، وہاں تو مسلسل انبیاء آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ حدیث سنائی ہے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل میں تو 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. جیسے ایک نبی فوت ہوا، دوسرا نبی اس کی جگہ پر جانشین ہے. داؤد فوت ہوئے، سلیمان ہے، وہ بھی نبی ہے. تو کئی نبی اس دور میں جو آئے، انہیں خوشخبری دی تھی کہ یہودیوں تم پر عذاب کا وقت تو آ گیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے، لیکن ایک مسیح آئے گا، اللہ ایک جو ہے مبعوث کرے گا ایک نبی کو، ایک رسول کو، جو تمہیں اس پستی سے نکال کر لے جائے گا اور تمہیں دوبارہ جو تمہاری عظمت تھی، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی عظمت، اس دور سے تمہیں ہمکنار کر دے گا. تو یہودی مسیحا اسے کہتے تھے، مسایا. وہ حضرت مسیح آ گئے، وہ جو پیشنگوئیاں تھیں پوری ہو گئی. یہودیوں نے نہیں مانا، ہم تو نہیں مانتے. یہودیوں نے کہا یہ تو ولد الزنا ہے، اس کا باپ ہی نہیں معلوم کون ہے. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نکاح یا اس کا رشتہ ہو چکا تھا. یوسف نجار تھے، ایک بڑھئی تھا، کارپینٹر، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہی یہ آپس میں انہوں نے وہ جو ہے جنسی فعل کیا ہے، جس سے یہ نطفہ ہوا. تو یہ ولد الحرام ہے جب تک کہ رخصتی نہ ہو. اچھا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یوسف نجار سے اس کی نسبت ہو گئی تھی لیکن رخصت نہیں ہوئی تھی. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتے نے آ کر بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں وہ اللہ کے خاص حکم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایسے اس کو بھی جا کر ایک فرشتے نے بتا دیا تھا کہ تم اس کو اب یہ نہ کرنا، اس کے اوپر تہمت اگر لگ گئی ہے تو حاملہ ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے ہی، تو اسے تو وہ کر دیتے سنسار. وہاں تو بڑی سختی کے ساتھ سنساری کا قانون نافذ تھا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، رجم. تو خواب کے اندر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یہ وقت وہ دیکھ رہا کہ میں مریم کو میں پتھر ماروں گا. اسے مریم سے محبت بھی تھی، شادی ان کی ہو چکی تھی، وہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. پھر فرشتے نے اسے کہا کہ نہیں، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کسی انسان کا نطفہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، کلمۃ منہ، اللہ کا ایک خاص کلمہ ہے. تو چنانچہ ان کی شادی ہو گئی، پھر باقاعدہ رخصت بھی ہو گئی. تو یہ ہے، یہ تفصیل جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی. لیکن جو ہے معاملہ یہودیوں نے ولد الزنا کہا، انہوں نے بہرحال نہیں مانا. ان کا ٹھیک ہے، تو یہ تو دونوں کو یہ خبر مل چکی تھی اس لیے. لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں کو تو خبر مل گئی تھی، لیکن باقی یہودیوں کو کیسے خبر ملتی؟ قرآن جو بتا رہا ہے اس نے سب کے سامنے معاملہ کھول دیا کہ وہ بچہ جو گود میں وہ خود کہہ رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. یہ ہے عیسی ابن مریم. تو قرآن نے تو اس طریقے سے بات کر دی نا کہ اب ظاہر بات ہے کسی کے لیے کوئی حضرت مریم پر کوئی تہمت لگانی ممکن ہے، جب زبانیں گنگ ہو گئی ہوگی کہ تو ہے ہی معاملہ کو رہتا. بہرحال یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ منتظر بیٹھے ہوئے تھے مسیح کے، جب مسیح آیا تو انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. اس کی ایک تفصیل ہے، یہ تورات میں ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک دولہا کے انتظار میں اس کی دلہنیں یا جو بھی ہوں گی وہ منتظر تھیں، لیکن جب دولہا کے آنے کا وقت آس ہو گئی. یعنی اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انکار کر دیا، ولد الزنا قرار دیا. اور بہرحال انہوں نے اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھا دیا. باقی جو ہوا وہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. ایسا ہی مجھ سے لطیفے کی بات ہے، یہ کہی تھی ایک بات نے، میں گیا وہ تھا ایران، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر جو ہمارے پاس انہوں نے، چونکہ حکومت کے مہمان تھے ہم، تو ایک آدمی تھا جو مستقل ہمارے ساتھ رہتا تھا خبر گیری کے لیے. وہ آدمی ذرا آؤٹ اسپوکن بھی تھا، بزدہ سنج بھی تھا،
کچھ ہنسی مذاق کرنے والا بھی تھا، کھلے ذہن کا آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم انتظار تو کر رہے ہو مہدی کا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو تم مان لو گے انہیں؟ کہ نو وی شیل سے وی ڈونٹ نیڈ یو۔ یہ لطیفہ بتا رہا ہوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد سب تو نہیں مان، عیسیٰ کو نہیں مانا، مہدی کو کیا مانیں گے؟ تو یہی ایک بات ذہن میں رکھیے، چاہے آپ منتظر ہیں، وہ تو وہاں پر ہے ہی کہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ جو بھی امام غائب ہے وہ اب آئیں، واپس ہو جائیں۔ بہرحال اب میں تیسری بات جو تمہیداً پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، آج بھی بیان کر رہا ہوں، بعض چیزیں اس میں آئیں گی نہیں۔ آج میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک طرف انگریز آیا، اس نے ہمیں فتح کر لیا، پھر تھی بھی ایک تازہ ابھر رہی تھی قوم، اور تازہ ابھرنے والی قوم میں کچھ خصائص ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مورلز ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہم انگریز سے مروب ہو گئے، ہمارے بڑے بڑے لوگ مروب ہو گئے۔ نمبر 2، ساتھ ہی آگے سائنس، اور سائنس بھی نیوٹن کی سائنس۔ اس وقت تو معلوم ہوتا تھا قطعی ہے، یقینی ہے، بس جو سائنس ہے وہی حق ہے، جو سائنس کے خلاف ہے وہ حق ہے ہی نہیں۔ گویا کہ حق و باطل کا معیار سائنس بن گئی۔ اب یہ وہ چیز تھی جس فضا کے اندر ایک ضرورت کے طور پر کہیے یا واقعتاً کنونس ہو کر ایک شخصیت ابھری ہے، سر سید احمد خان مرحوم۔ اب ان کی شخصیت کے دو پہلو، ایک ہے مسلمانوں کا ہمدرد ہونا، غمگسار ہونا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک طبقے کا یہ جو فیصلہ تھا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ سائنس پڑھیں گے، نہ یہ پڑھیں گے، نہ وہ پڑھیں گے، نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے، نہ میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، نہ چمچہ استعمال کریں گے، یعنی ٹوٹل بائیکاٹ، مقاطعہ۔ اس کی انہوں نے یہ شکل اختیار کی تھی۔ اب یہ بھی ایک طرح کا پیسو ریزسٹنس ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہ میدان میں آ گئے مار دھاڑ، یہ نہیں کہ انہوں نے، لیکن یہ کہ بھائی کم تو یہ تو کم کر سکتے نا، کوئی ہم پر قانون تو انگریز نے نہیں بنایا کہ ضرور میز کرسی پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کوئی انگریز نے قانون تو نہیں بنایا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرو، اور ہم کر رہے ہیں، انگریز کو کرتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ قانون کا انہوں نے مقاطعہ پیدا کیا پورا کا پورا۔ سر سید نے کہا کہ اگر تم اس پر چلتے رہے تو تم تو مارے جاؤ گے۔ ہندو تو آگے بڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، اور تم رہ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد تم سقے رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا رہے گا تمہارا مقام، کیا رہے گا؟ اب یہ رائے اس کی جو ہے وہ یقیناً صحیح تھی۔ علماء کی رائے ایک اعتبار سے صحیح تھی کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انگریز اور انگریزی تہذیب اور انگریزی علوم کا میدان میں مقابلہ کر سکیں۔ میرے نزدیک حقیقت پسندی تھی، ریئلزم تھا۔ لیکن دوسری طرح سے معقول بات وہ تھی جو سر سید کہہ رہا تھا کہ بھائی جو چیز آئی ہے اس میں جو غلط ہے چھوڑ دو۔ اب انگریزی کو غلط ہے، انگریزی زبان ہے، یہ کوئی زبان تو کوئی کافر نہیں ہوتی، کوئی مسلم نہیں ہوتی، اردو ہے یا عربی، آپ اب عربی کو زبان کہیں، اسلامی تو پھر اردو کیا ہے، فارسی کیا ہے؟ نہیں، انگریزی بھی ایک زبان پڑھو، اور اس میں سے دیکھو سائنس میں کیا چیز حق ہے، کیا غلط ہے، حق کو لے لو، باقی کو چھوڑ دو۔ تو یہ اٹ واز مور لاجیکل، وہ زیادہ ریئلزم تھا، یہ لاجیکل زیادہ تھا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ اسلامی عقائد کی جو چیز سائنسزم کے اندر، سائنٹزم کے اندر ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہے، اسے اتار دو، توڑ دو۔ یہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، جن کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ معجزات کوئی شے نہیں ہے، یہ مسیح نہ اٹھانا اترے گا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ اور یہ پیشن گوئیاں اور یہ معجزات قرآن کے پیشن گوئیاں احادیث کی سب جو ہے رد کر کے پھینک دی۔ اور ان سے دو قسم کے لوگ متاثر ہوا سر سید سے۔ یہ ہے ایک نقطہ جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو جو مستقل طور پر اسی رائے پر چل پڑے اور انتہا تک جا پہنچے، ذلوا ضلالا بعیدا، ان میں سر فہرست آتا ہے غلام احمد قادیانی۔ لیکن غلام احمد قادیانی سے یہ جو ہے جو زہر اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ مولوی محمد علی لاہوری سے، جس سے کہ لاہوری ان کا فرقہ بنا ہے۔ یہ بہت بڑا عالم تھا، انگریزی کا بھی تھا، اس نے انگریزی میں تفسیر لکھی،
اور اس وقت تک ظاہر بات ہے کوئی تفسیر انگریزی میں موجود نہیں تھی. ہمارے علماء حقانی میں سے تو کسی نے نہیں لکھی تھی. تو جو انگریزی پڑھ کر نوجوان آ رہا تھا وہ قرآن کیسے سمجھے؟ عربی اس نے پڑھی نہیں. عربی فارسی سے تو ہمارا ناطہ منقطع ہو گیا. جسے ملازمت کرنی ہے انگریز کی وہ انگریزی پڑھے گا نا. اس انگریزی پڑھنے والوں کو اسلام کون سکھائے؟ تو یہ کتاب انتہائی مقبول ہوئی، تفسیر مولوی محمد علی کی انگریزی کے اندر. اس کے اندر وہ زہر ہے. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ انہوں نے فلسفہ پڑھا تھا نوجوانی میں، ملحد ہو گئے تھے. منکر، کوئی خدا ہوتا نہیں، ملحد. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الحاد سے مذہب کی طرف لانے والی چیز کون سی ہے؟ گیتا. ہندوؤں کی کتاب گیتا، مقدس گیتا ان کی. جو تو مجھے ملحد سے نکال کر اور مذہبی بنا دیا، یعنی روحانیت کا کوئی کام کا قائل ہو گیا. اور پھر اس مذہبیت سے اسلام تک لانے والا وہ مولوی محمد علی لاہوری ہے، جس کی یہ تفسیر میں نے پڑھی تو پھر میں اسلام پر. تو ایک تو یہ لوگ، لیکن یہ کہ ان کے اندر یہ زہر مستقل ہو. پھر یہ کہ اس کے بعد علامہ مشتقی اسی نوعیت کی شخصیت، میں بتا چکا ہوں کسی مرتبہ، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط نمبر 3. سارے مولویوں کے لیے سارے عقائد یہ وہ سب غلط. پھر جملہ منکرین سنت کا طائفہ جو آیا ہے، منکرین سنت، ان میں سب سے زیادہ جس شخص نے زہر گھولا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، وہ غلام احمد پرویز. اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، لیکن اس نے جس طریقے سے حدیث سے رشتہ کاٹا ہے امت مسلمہ کا. روشن خیال اینکرز ہیں، روشن خیال جو ہیں، وہ جو بھی دانشور ہیں، خاص طور پر مشرف نے جس طرح اس روشن خیالی کو پروان چڑھایا ہے، دودھ پلا کر پیسے دیے بے تحاشا ان لوگوں کو، بے تحاشا مدد کی ہے. کیونکہ امریکہ کا حکم تھا کہ تم اپنی تہذیب کی جڑیں کھود کر ہماری تہذیب کو نافذ کر دو. یہاں پر 33% عورتوں کی سیٹیں جو ہے فکس کروا دیں. ذرا سوچئے، پوری دنیا میں کہیں نہیں. ہم تو گویا کہ مغربیوں کے باپ بن گئے، دادا بن گئے. بھئی امریکہ میں ہے کوئی سیٹیں عورتوں کی مستقل؟ بھارت میں ہے کوئی؟ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے امریکہ سب سے بڑا جمہوریت کا نمبردار، اور نمبر 1 اور دوسرے اعتبار سے سب سے بڑا بھارت ہے. کہ امریکہ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ تعلیم عام ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت صرف اس نظام میں چل سکتی ہے کہ جہاں پر لٹریسی پرسنٹیج ہائی ہو. بھارت کی تو لٹریسی پرسنٹیج ہم سے کچھ ہی بہتر ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہاں جمہوریت چل رہی ہے، معجزہ ہے، لیکن کیا وہاں پر کچھ سیٹیں مقرر ہیں؟ یہ اصل میں طوفان جو آیا ہے یہ مغرب کا براہ راست حملہ ہے. اور میں ایک دفعہ تقریر کر چکا ہوں دجالیت پر، کہ دجالیت کے 3 لحاف ہیں. کہ ایک سیکولرزم پوری دنیا کے اوپر وہ لحاف لپٹا ہوا ہے. نمبر 2 جوا اور سود لپٹا ہوا پوری دنیا پر. یہ تو اسلامی دنیا ہو یا غیر اسلامی دنیا ہو، یہ 2 لحاف تو پوری انسانیت کے اوپر آ چکے ہیں. اور تیسرا ہے یہ بے حیائی والی تہذیب، اور عورت کو گھر سے نکال کر میدان میں لانا، آزاد کرا کر. نتیجہ کیا؟ خاندانی نظام ختم، برباد. یہ تہذیب ہے جو یورپ میں آ چکی ہے پوری طرح، امریکہ میں آ چکی ہے. اب وہ چاہتے یہی تہذیب پوری عالم اسلام کے اندر جڑیں گاڑ لے. یہ اس کے لیے سارا کام جو ہے منکرین سنت کے ذریعے سے کروایا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو ایک کھاتا ہے نا جو کہ دلو دلالم بعیدہ، دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے. ایک اور لوگ بھی ہیں ہمارے ہاں جو جزوی یا وقتی طور پر متاثر ہوئے سر سید کی فکر سے. ان میں بواسطہ شبلی نعمانی، جنہوں نے یہ اپنی سیرت میں لکھا کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی تھی حضور کے زمانے میں، یہ تو مدافعانہ تھی، صرف مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی. جھوٹ بول رہا ہے. حضور نے تو مدینے میں آتے ہی 6 مہینے کے بعد ہی چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے تھے. ابھی قریش کی طرف سے تو کوئی قدم اٹھا ہی نہیں تھا ابھی. اسی طرح مولانا فراہی، اب یہ بھی نوٹ کر لیجیے، میں خود اپنے سورسز جو ہے قرآن مجید کے فہم کے ان میں شمار کرتا ہوں ان کو. فراہی اصلاحی
ابو الکلام ابو العلا، ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی. یہ چار میں کہتا ہوں کہ ایک حوض ہے، حوض کے اندر 4 پائپوں سے پانی آ رہا ہے. حوض ہے، وہ حوض ہے جس میں جمع ہوا ہے. لیکن یہ کہ میں کسی شخص کے ساتھ ایسا نتھی نہیں ہوں، ایسی عقیدت میں نہیں ہوں کہ اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہوں. یہ مولانا فرائض سے شدید اختلاف عجیب. آپ نوٹ کیجئے تفسیر جو ہے سورہ فیل، وہ عجیب تفسیر. نہیں کوئی پرندے نہیں آئے تھے، کوئی چونچوں میں ان کے کنکریاں نہیں تھیں. یہ تو اصل میں پرندے جھنڈ کے جھنڈ آیا کرتے تھے جب کوئی لشکر چلتا تھا کہیں، تو اس امید میں کہ جنگ ہوگی تو بہت سے لوگ مریں گے تو گوشت کھانے کو ملے گا ہمیں. وہ پرندے اس لیے اس انتظار میں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے. بس وہ مارا تو عربوں نے ہے، پتھر پھینک کر مارا. ارے بھائی پتھر پھینکنا، جو پتھر انسان کو مار سکے اس کو پھینکنا آسان کام. اور یہ کہ کتنے تھے یہ قریش، کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا. چٹانیں وہاں سے پھینکنے کا کوئی امکان تھا؟ ایک معجزہ تھا. اس شان کے ساتھ اللہ کہہ رہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایک پوری صورت اس واقعے کے اوپر ہے. اب یہ کہہ رہی ہے یہ تو پرندے ایسے آئے تھے کہ اس امید میں کہ چونکہ مارکا ہوگا تو بہت سی لاشیں گریں گی نا، تو پھر وہ گوشت ہمیں کھانے کو ملے گا. انا للہ و انا الیہ. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہوئے یا جزوی طور، بعض لوگ جزوی طور پر آخری وقت تک قائم رہے. مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائل نہیں تھے. یہی سر سید کا فکر. علامہ اقبال نہیں بچا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے. یہ جو انہوں نے لکھ دیا یہ سب جو مہدی اور یہ عیسیٰ کا آنا، یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں آ گئی. لا حول ولا قوت. اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہے. متاثر ہو. یہ سارا فکر اصل میں آپ سمجھ لیں، اصل میں اس دور کا جو روب تھا اس کو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. آج جو ہے سائنس دنیا کی جو ہے آئنسٹائن کا دور کہلاتا ہے. سائنس میں کوئی شے ڈیفینٹ ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ تھا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہو ہی نہیں سکتا. میٹر جو انرجی میں تحلیل ہو جاتا ہے ختم. میٹر صاحب کہاں رہ گئے؟ کہیں بھی نہیں رہے. ریلیٹیوٹی جو ہے اس کا فلسفہ آئنسٹائن کا، تو ہمارے لیے تو آسان ہے بہت معاملہ. اب تو ہم یاد تو کرتے ہیں کہ بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، لیکن وہ اس لیے کہ شروع کرنے والا ہے بس، ورنہ اس کے نظریات تو ختم ہو چکے ہیں. اب تو آئنسٹائن کا دور ہے. لیکن اس وقت جو آئی تھی سائنس وہ تو یقینی تھی نا. سائنس کی ایجادات، سائنس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، ایجادات کی ہیں، ان سب کا دیکھیے تو کس قدر روب اس وقت پڑا ہوگا. اب تو ہم عادی ہو گئے نا. کہاں ہم دیے جلایا کرتے تھے، کہیں کوئی شمع جلاتے تھے، کہیں مٹی کے تیل کا کوئی ڈالتے ہیں، بجلی بٹن دبایا اور چاروں سمت روشنی روشنی. یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ تو اس سے مروبیت جو ہے ہونی لازم تھی. اقبال کا معاملہ بھی میں آج چاہتا ہوں کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دوں. ظاہر بات ہے اقبال کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو سر سید کے ساتھ تسلسل ہے. آخر اقبال کالجوں میں پڑھا نا، یونیورسٹی میں پڑھا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ بچپن میں اس کے والدین کی طرف سے مذہبی بنیادیں بڑی ٹھوک کر اس کی بنیاد میں ڈال دی گئی تھی. اور پھر علامہ میر حسن جو انہیں ملے جنہوں نے عربی فارسی، اور پھر بی اے تو کیا ہے اقبال نے عربی کے ساتھ. تو اس پہلو سے ان کی بچت ہوئی ہے بعد میں، اور وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان تمام چیزوں سے، گمراہیوں سے نکال لیا ہے. ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو چاہے قادیان میں دیکھے. کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے. یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا کر بیعت تھی. تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں خلفشار نہیں ہوتا. پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک امیر کی بات ہے، آپ مانتے ہیں بھائی. تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے. پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا. وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی. تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے. اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی. تو قادیانیت کی طرف. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر سنائی بہت مشہور ہے.
وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، یہ بھی تھا۔ تو متاثر ہو جانا وقتی طور پر، تو علامہ اقبال کس درجے، آپ سوچئے، ایک اقبال وہ تھا جو ترانہ الاپرا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اور یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، یہ نعرے۔ اور کہتے کیا ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، واعظ کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیتا ہے، وطنیت کی یہ انتہا۔ وہی اقبال ہے جو پھر کہتا نہیں مسلمان علیحدہ قوم ہے، یہ ایک وطن میں نہیں ہے، وطن تو اسلام کے لیے گویا کہ مقبرہ ہے، یا وطن تو اس دور کا جو سب سے بڑا معبود ہے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ وہی اقبال کہہ رہا ہے۔ بہرحال تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پس منظر تھا جس میں کہ یہ رفع مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ نص قرآنی کیا ہے حضرت مسیح کے نزول پر؟ وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا، جب بھی قرآن میں ابن مریم یعنی عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا قومک منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم کے لوگ یہ قرشی جو ہیں، یہ مکے والے، اس شور میں چلنا شروع کر دیتے، چلاتے، ہوٹنگ کرتے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے الہ جو ہے معبود جنہیں ہم نے بنایا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، مسیح بہتر ہے؟ مسیح تو چلو بن باپ کے پیدا ہوا تھا تو ایک عورت کے بطن سے، ٹھیک، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ تو فرشتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نہ باپ نہ ماں، وہ تو براہ راست اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور نور سے پیدا ہوئے، سراپا نور۔ یہ چنانچہ یہ روایت موجود ہے ہمارے مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے، خلق اللہ الملائکۃ من النور، نور سے پیدا کیے، جن نار سے پیدا کیے، انسان مٹی سے پیدا کیے، یہ 3 درجے ہیں، یہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگتے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں اس سے تو، اور دوسرے یہ وہ اصل میں الزام لگاتے تھے کہ قرآن میں تم اتنا ذکر جو کرتے ہو، اتنا تو یہ ذکر جو ہے وہ موسیٰ کا ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے عیسیٰ کا، اور عیسیٰ کی وہ شان اور وہ مقام، تو گویا کہ تم عیسائیت کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہو۔ اور یہ جو قریش تھے مکے کے، ان کا عیسائیوں سے اس وقت ان کے دل میں بڑی دشمنی تھی۔ ابرہہ جو آیا تھا ڈھانے کے لیے بیت اللہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا۔ اس نے جو ہے صنعاء کے اندر ایک جو ہے بنایا تھا بہت بڑا گرجا، وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ یہاں آیا کریں، یہ حج کریں، یہ گرجا کا حج کریں۔ وہ ایک عرب گیا وہاں پر، غصے میں جا کر وہاں پر غلاظت کر کے آ گیا، اور ان کے لیے تو سمجھیے کہ ایک قیامت آ گئی گرجا کے اندر۔ اب اس نے جو ہے چونکہ وہ تابع تھا جو رومن امپائر تھی اس کے، اس نے ان سے مدد لی، بڑا لشکر لے کر، ہاتھی لے کر آیا تھا، میں خانہ کعبہ گرا دوں گا۔ وہ تو جو کچھ کیا اللہ نے اس کا آج ذکر میں کر چکا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ وہ لوگ شور مچاتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں صابی بنانا چاہتا ہے، شاید یہ شاید ہمیں عیسائی بنانا چاہتا ہے، یہ شاید ہمیں یہودی بنانا چاہتا ہے۔ تو جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ تو فوٹنگ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں آپ کے لیے صرف آپ سے جھگڑے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو قوم لدہ جسے کہا گیا قرآن، قوم لدہ، جھگڑالی قوم، ماننے والی نہیں، اکڑ عام۔ تو بس قوم لدہ کی سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارا ایک بندہ تھا، وہ کوئی معبود نہیں تھا، ہمارا بندہ تھا۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اس پر ہم نے خاص انعامات کیے۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی اس سے بڑا اتمام حجت ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھا دیے۔ تو بنی اسرائیل پر گویا کہ
حجت جو ہے ختم کر دے، اتمام حجت کے درجے میں اللہ نے انہیں بہت سے ایسے خصائص دے دیے، ان کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور تم ایسا سمجھتے ہو کہ نور سے پیدا ہونا جو ہے وہ مشکل ہے اور کوئی بڑی بات ہے فرشتوں کی، ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے اٹھا دیں، فرشتے پیدا کر دیں، وہ زمین میں جو ہے آئیں اور چلیں اور ایک حکومت کریں، لیکن یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے۔ ہم نے آدم کو بنایا تھا خلافت عرضی کے لیے، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو خلافت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد آتا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ آ جائے گا معلوم ہوگا کہ اب قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ یہ ہے نص قطعی۔ اگرچہ وہ جو جدید دور سے سر سید کی فکر سے متاثر لوگ ہیں وہ کچھ اور تعویلیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ نص قطعی ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ حضرت عیسیٰ اب آئیں گے تو وہ اصل میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گے کہ اب قیامت سر پر آ گئی، آئی کھڑی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں دو اور آپ کو نصوص سناتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ہے، جب بشارت دی گئی حضرت اس مریم کو کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا، اس کی شان بیان کی، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اسے اللہ کتاب اور جو ہے حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل عطا کرے گا۔ وہیں پر ایک لفظ یہ بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں بھی، پنگھوڑے میں بھی، اور بڑا ہو کر بھی۔ اور پھر یہی بات سورہ مائدہ میں آ رہی ہے، اس کے آخر میں یہ ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے ایکسپلینیشن کال کرے گا، اے عیسیٰ ابن مریم میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، تم میرے حکم سے، میرے اذن سے یہ کر کے دکھایا، تم نے میرے حکم سے یہ معجزہ دکھایا۔ اور انہیں میں ایک یہ بھی ہے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور میرے ہی اذن سے تم بات کرتے تھے لوگوں سے اس پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑے ہو کر بھی۔ اچھا، اب اس آیت پر غور کیجئے، بڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی معجزہ ہے؟ سبھی کرتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بڑے ہو کر گفتگو کرنا دلیل ہے اس کی کہ جب وہ اٹھا لیے گئے تو وہ تو شاب تھے، ابھی جوان تھے، 33 برس کے، وہ تو کہل تو نہیں، کہولت تو نہیں آئی ان پر، نہ یہودی مانیں گے کہ کہولت آئی ہے ان پر، نہ عیسائی مانیں گے، نہ ہم مانتے، کہولت تو نہیں آئی۔ 30 برس کی عمر میں ان کی نبوت جو ہے اس تبلیغ کا آغاز کیا انہوں نے، اور 3 برس صرف 33 برس کی عمر میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یا یہودیوں کے بقول ان کو انہوں نے قتل کر دیا، صلیب چڑھا دیا، یا عیسائیوں کے قول چڑھائے تو گئے لیکن وہاں فوت بھی ہو گئے، بعد میں اللہ نے انہیں زندہ کیا، پھر اٹھا لیا۔ اور قادیانیوں کے نزدیک سولی چڑھائے گئے، لعنتی موت ان کو آئی، ہاں لیکن مرے نہیں، وہ صرف زخمی تھے کہ اتار لیے گئے، اس کے بعد ان کا علاج ہوا، ٹھیک ٹھاک ہوئے، پھر وہ کہیں ہجرت کر گئے، کشمیر میں جا کے فوت ہوئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن مجید سے، میں اب آپ چاہتا تھا آج احادیث کے بھی اس کا بیان کروں، اس لیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اس بات کو، کوئی شخص مہدی کو نہ مانے، میں اسے منکر حدیث نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حضرت مہدی کی جو حدیثیں ہیں وہ مسلم اور بخاری کی نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں دوسرا درجہ ہے کتابوں کا، ٹاپ کے اوپر یہ 2 کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، پھر 4-6 کتابیں ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، یہ کتابیں ہیں۔ تو یہ ان درجے سیکنڈ جو لسٹ ہے ان میں تذکرہ ہے، اور بہت سی حدیثیں بڑی تفصیل سے، لیکن یہ کہ چونکہ ذکر نہ ہے مہدی کا، ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ احادیث میں سے مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث میں، دوسرے درجے کی حدیثوں میں سے چلیے کوئی شخص نہیں مانتا، اب ظاہر بات ہے اس میں ٹیکنیکل نکال دیا جائے گا، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں راوی تھا، اس میں یہ تھا، وہ تو اللہ کر سنا۔ لیکن جو شخص نزول مسیح کو نہیں مانتا، میں کہوں گا وہ منکر حدیث ہے پکا، اس لیے کہ یہ حدیثیں بخاری کی ہیں، یہ حدیثیں مسلم شریف کی ہیں، ان کو رد کر کے پھر آپ کہاں کھڑے رہ گئے؟ دین کہاں رہا؟ دین تو ختم ہو جائے گا اگر ان کتابوں کا معاملہ ہو۔ دین تو بنتا ہی سنت رسول سے ہے، اور تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں، صرف قرآن کی بنیاد پر تو کوئی نظام بنتا ہی نہیں۔ میں نے 12 آپ سے کہا اور نظام کیا بنے گا؟ نظام نماز نہیں بنتا، کون بتائے گا 5 نمازیں اور 5 اس کے اوقات کہ کب سے کب تک، کب سے کب تک، کب سے کب، کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ 2 رکعتیں ہیں فجر کے اندر فرض، اور 4 ہیں ظہر میں، 4 ہیں عصر میں، اور 3 ہیں مغرب، کون بتائے گا؟ اختلاف کریں گے لوگ، 2 آدمی بھی نماز پر متفق نہیں ہو سکتے،
ہر ایک کی اپنی تعویل ہو جائے گی. دیکھو قرآن سے ثابت ہے 2 وقت ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، بس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے، بس 2 نمازیں، کبھی 2 نمازیں کبھی 3 نمازیں، یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقتہ نظام آیا ہے سن 11 نبوی کے اندر معراج کے موقع پر 5. اور پھر حضرت جبرائیل آئے ہیں، ایک دن انہوں نے حضور کو 5 نمازیں پڑھائی ہیں اپنی امامت میں اول وقت میں، اور دوسرے دن آ کر آخر وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے فجر شروع یہاں سے ہو جاتی ہے، اس پر ختم، ظہر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں ختم، عصر شروع یہاں سے ہو جائے گی، یہاں پر ختم، مغرب یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم، عشاء یہاں سے شروع ہوگی، یہاں ختم. یہ سارا نظام، یہ سارا رکعتوں کا نظام. ایک رکعت میں یہ کہ کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے. بھائی کیا دلیل ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ہے کہ سجدے 2 ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں سجدہ بھی ایک ہوتا؟ کون دے گا؟ 2 انسان بھی متفق نہیں ہو سکتے نماز جیسی چیز پر، جو کہ الصلاۃ عماد الدین ہے، دین کا ستون. اس اعتبار سے میں آج یہاں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال بھی اس فہرست میں آ جاتے ہیں، اگر وہ آخر وقت تک قائم رہے ہوں اس پر. میرے نزدیک نہیں. میں اس کے لیے جو میں نے شعر کل پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، پھر تفصیل سے اس کی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کرنٹ دونوں چلتے رہے ہیں ان میں. جیسے میں نے آپ کو کہا، کبھی وہ خالص وطنی تھے، کبھی غیر وطنی ہو گئے. بالکل وطن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو معبود ہے، کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اب یہاں تک بھی پہنچ گئے. اقبال تو وہی ہے، شخص تو وہی ہے، خیالات بدلے. بہرحال اس پر گفتگو انشاءاللہ، اور احادیث میں خاص طور پر یہ کہ انہ لعلم للساعہ، قیامت کی جو احادیث آئی ہیں قیامت کی نشانیوں کی، ان میں 2 طرح کی نشانیاں بیان، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. اور کبریٰ میں ہر جگہ حضرت مسیح کا ذکر ہے. نزول مسیح یہ قیامت کی ایک عظیم اور کبیر نشانیوں میں سے ہے یہ چیز بھی. اور اس کے اوپر 21 حدیثیں مولانا مودودی نے کوٹ کی. سورہ احزاب کی تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھیے، کیونکہ اسی میں ختم نبوت والی آیت ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک ضمیمہ لگایا ہے